Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ پر نہیں متعدد جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، عدو مبین ہے. کس لیے بتایا؟ اللہ نے فضل کیا، ہم پہ کرم کیا تاکہ ہم اپنے دشمن کو پہچان سکیں. کیونکہ بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ پہچانتے نہیں تو وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ جو دشمن تھا اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، تاکہ ہم اپنے دشمن کو پہچان سکیں اور اس سے بچنے کی تدابیر بھی کریں، کوشش بھی کریں اور اپنے دشمن کو سمجھے بھی. ہم ظاہر ہے جب کوئی اپنے دشمن کو پہچان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے تو پھر اس سے بچنے کے لیے پوری کوشش بھی کرتا ہے تاکہ اس کے قابو نہ ہونا کسی طریقے سے. تو یہ تو دنیا کے دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اس کی دنیا کے ساتھ دشمن نہیں ہماری، دنیا میں تو یہ ہماری بڑی مدد کرتا ہے، دنیا کے اندر تو بے انتہا مدد کرتا ہے، لیکن اس کی تو بڑی دشمنی ہے، بہت خطرناک دشمن یہ ہے کہ ہمارے آخرت کا دشمن ہے شیطان، اور ہماری آخرت کو لوٹتا ہے، آخرت کو برباد کرتا ہے. یہی سب سے بڑا اس کا کام ہے. اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو ہر طرف سے حملہ کروں گا، ان پر آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو کر. تک اتنی طاقت اللہ نے دے دی اس کو مانگنے پر کہ انسان کے جسم میں یہ خون کی طرح دوڑتا ہے. تو وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، یہ دشمن بہت بڑا، اور چھوٹ بھی اس کو اتنی مل گئی. تو اللہ نے بے آسرا چھوڑ دیا کیا؟ جاؤ اس میں شیطان کے ہاتھ میں. ظاہر ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو تم نے دشمن ایسا دے دیا تو اللہ تعالیٰ سے کیسے کر سکتے تھے؟ شیطان کو ڈھیل دی تو ایمان والوں کا بھی انتظام اللہ پاک نے کیا. اللہ کو بہت محبوب ہیں ایمان والے، تو ان کو کیسے چھوڑ دیتے؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو کر اپنی کوشش جو کرتا گا، بہکا کر جس طرح تو چاہتے ہیں لٹنے کے، لیکن میں بھی ان کو ایک ایسی چیز دوں گا کہ تو اس سے ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. اور وہ جو اللہ نے تحفہ ہمیں نعمت دی ہے وہ ذکر اللہ ہے. حدیث میں آپ پڑھا ہوگا، فضائل حدیث میں بھی حدیث ہے، شیخ رحمہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی دشمن دوڑ رہا ہو کسی کے ساتھ، اور دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے بھاگتے قلعہ اس کو نظر آئے اور ایک دم اس قلعے میں گھس جائے تو اس دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہے انسان بھی جب شیطان میں نغے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جو قلعہ دیا ہے وہ ذکر اللہ کا قلعہ ہے. جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس میں چلا جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے شیطان سے. اور یہی نہیں، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پورے اسکیچ دے دیے ہمارے سامنے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کے چکر کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں.
حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی مفہوم حدیث کیسے پورا سمجھا دیا. سمجھ آئے تو بات ہے نا ہماری، ہمارے دماغ میں تو باتیں بیٹھتی ہی نہیں، چیزیں سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ بیٹھتی نہیں ہے. یہی اس کا سب سے بڑا وار ہے، وہ انسان کو بچنے نہیں دیتا. فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر 2 کوٹریاں ہیں. کوٹری سمجھتے ہیں نا، روم سمجھ لیں. اب یہ دیکھیں، یہ آپ جو چیز ہے نہ سکین سے پتہ چل سکتا ہے اس کا، نہ کسی کوئی بھی سائنٹیفک وے آپ اختیار کر لیں. بڑے سے بڑے آج تو خیر سائنس کے بڑے معاملات ہیں، کسی کو چیز نظر نہیں ہے. دل نظر آئے گا، ہزاروں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن یہ چیز بتا سکتا ہے تو وہی بتا سکتا ہے جو حقیقت کو جانتا ہے. تو ایمان والوں کو یہاں تک یہ ایمان کا تحفہ ہے. یقین ہمارے پکے ہوں تو فرمایا یہ دل جو ہے نا، تو اس کو دل کو ایسی چیز نہ سمجھے پوری دنیا ہے. اللہ نے اس کے 2 کوٹریاں ہیں. سبحان اللہ. ایک دلوں میں 2 کوٹری ہیں. فرمایا ایک کوٹری میں تو فرشتے رہتے ہیں اور ایک میں شیطان ہوتا ہے. کتنا واضح اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچتے اس چیز کا. ایک پہ تو فرشتہ ہے اور ایک میں کیا ہے؟ شیطان. جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے فرمایا تو شیطان دور ہوتا ہے، بند ہی رہتا ہے اپنی کوٹری کے اندر، نکل نہیں سکتا. جیسی بندہ اللہ کے ذکر سے، جیسے یہ بڑا اونچے لفظ ہے، جیسی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے فوراً جو وہ شیطان جو ہے وہ کوٹری سے نکل آتا ہے اور اپنا منہ اس کے دل پہ رکھ دیتا ہے. کس تاثر کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے مچھر ہوتا ہے نا، مچھر اس کا سونڈ ہوتا ہے نا جس سے کاٹتا ہے کہ اس شکل کا شیطان ہے، وہ اس پہ اندر ڈال دیتا ہے اپنا سونڈ جو اس کے اندر ہے نا، پنچ کر دیتا ہے. جیسے وہ ڈالتے ہیں، اللہ نے طریقہ بتایا اس کو، جیسے ہی ڈالتا ہے تو بس پھر وہاں سے ایک زہر نکلتا ہے زبردست، جس کو ہم کہتے ہیں وسوسے. سب سے خطرناک چیز ہے یہ وسوسہ. یہ وسوسہ ہی ہے جو انسان کو شیطان اعمال ختم کرتا ہے، لڑائیاں کراتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، جھوٹ بلاتا ہے، غیبتیں کراتا ہے. وہ ایسا انجیکشن انسان کو ڈال دیتا ہے نا کہ اسی وقت وہ انسان کی حیتیں بدل جاتی ہے، اس کی رتبے بدل جاتی ہے. ہر ایک بڑی بڑی عبادتوں کو ختم کرتا ہے، تلاوتوں کو ختم کرتا ہے، نمازوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، ریا آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، بناوٹ آ جاتی ہے. وہ سمجھ ہوتا ہے میں بڑی اونچی عبادت کر رہا ہوں، لیکن وہ ریا سے ضائع کر رہا ہوتا ہے، کبر سے ضائع کر رہا ہوتا ہے، بناوٹ سے ضائع کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت صحیح عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس میں کئی ایسی غلاظاتیں پیدا کر دیتا ہے عباداتوں کے اندر جو اللہ کے نزدیک نامقبول ہوتی ہے. یہ سب کچھ سے اللہ کے نبی فرمایا یہ ایک چیز ہے جو شیطان اس انسان پہ وار کرتا ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس پہ حملہ کرے، اور دل اس کا محفوظ رہتا ہے اس چیز سے. تو ذکر 2 قسم کے ہیں. دیکھیے اللہ کے نہیں فرمایا ذکر 2 قسم کے، ایک ہمارا لسانی ذکر ہوتا ہے، ایک قلبی ذکر ہوتا ہے. قلبی ذکر دیکھیے آج سمجھ آئے گی قلبی ذکر کیا ہوتا ہے. زبانی ذکر جیسے ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، جو کلمات ہیں بڑے اونچے کلمات ہیں، اس کو کہتے ہیں لسانی زبان سے ذکر کرنا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی اونچائی کا ذکر رکھا ہے. جیسے حدیث میں ہے وہ ذکر اس زبان کے ذکر سے بھی 70 گنا افضل ہے. یعنی ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں زبان سے، لیکن دل سے کہیں گے ایک دفعہ، 70 دفعہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل سے ایک دفعہ کہیں گے تو اس کے برابر ہو. دل سے اللہ کا ذکر، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. تو زبان کا ذکر جو ہے ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں ذکر، الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، تلاوت، پھر بند ہو گیا، پھر کرنا شروع، پھر بند ہو گیا، پھر کام پہ مشغول ہو گئے، پھر ہم سو گئے،
پھر ہم کسی باتوں میں لگ گئے تو شیطان باہر نکل آیا، باہر آ گیا، کیونکہ جیسے ہی ذکر بند ہوگا اس نے تو باہر آ جانا ہے. آپ کسی حالت میں بھی کھڑے، کسی معاملات میں بھی کھڑے، آپ تلاوت قرآن کر کے آئے ہیں، آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، پھر آ گیا، وہ ضائع کر دے گا آپ کا عمل. لا تبطلوا اعمالکم، قرآن کہتے ہیں اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو. ویسے ضائع ہوتے ہیں اعمال، برباد ہو گئے. کیوں؟ ذکر نہیں اس وقت. اس کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے کہ زبان کا ذکر تو ہے، لیکن ذکر ہوا ہے جو ہر وقت دل کے ساتھ کیا جائے، دل جاری ہو جائے ہمارا. اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جانا. اس کو کہتے ہیں ذکر خفی، قلبی ذکر، مخفی ذکر. یہ ہے اصل ذکر طاقت. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا چلتے بھی، پھرتے بھی، اٹھتے بھی، سوتے بھی، ہر وقت انسان کو ذاکر ہونا چاہیے. تو شیطان تو ہر وقت ہے، ہر کوئی مال ختم کر دے گا. تو اصل ذکر ہے وذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر کرو تاکہ فلاح پاؤ. کون سا ذکر؟ کثیر ذکر. کثیر ذکر کس سے ہوگا؟ زبان سے نہیں ہوتا. کثیر ذکر ہوتا ہے دل کے ساتھ. کثیر کا مطلب کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں انلمیٹڈ، جس کی کوئی لمٹ نہ ہوتی. زبان سے بھی 100 دفعہ، 1000 تسبیح، 2000 تسبیح، 500 تسبیح گن لیا نا آپ نے، بند. لیکن دل نہیں گنتا. دل تو جب تک چلے گا جب تک آپ زندہ ہیں. اس ذکر کا کمال ہی یہی ہے کہ جس وقت ذکر جاری ہو گیا آپ کے قلب پر، اس کو قلب جاری کہتے ہیں. بزرگان دین کی صحبتوں سے نصیب ہوتا ہے. تو جس وقت قلب انسان کا جاری ہو گیا الحمدللہ، تو کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے ہر وقت آپ سو رہے ہیں تو وہ ذکر کرتا رہے گا. ہتکار دل یار. بزرگان کہ ہاتھ تو تیرے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ دل اللہ کا یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہ دل پڑتا ہے. الذین تطمئن قلوبہم ذکر اللہ. ہر وقت دل جو آپ کا مطمئن رہتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ چلتا ہے. تو یہ جو ذکر ہے، یہ زبانی تو ذکر آپ کتاب پڑھ کر لیں گے، لیکن یہ ذکر جو ہے یہ کسی شیخ سے سیکھنا پڑتا ہے. ماسٹر ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. اس ذکر کے لیے پھر ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتے ہیں. اور ہر اللہ والا بھی یہ ذکر نہیں دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ہر اللہ والے کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیا، لیکن اس میں خاص کرم یہ ہے کہ نقش بندی، اور وہ بھی خاص نقش بندی مشائخ ہیں جو اللہ کے ذکر کی تلقین فرماتے ہیں. ان کا پہلا سبق قلب پر ہوتا ہے. اتنے طاقتور ہوتے ہیں مشائخ کہ وہ سٹارٹ ہی دل سے کرتے ہیں. کتنا بڑا کرم ہے. تو جب آپ اس شیخ کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو یہ ذکر سکھاتا ہے. اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ بتائے گا. اور جس وقت وہ آپ کو پہلی دفعہ ذکر تلقین کرے گا، اللہ کے فضل کرم سے اسی وقت قلب جاری ہو جاتا ہے. یہ کمال ہے بھئی. اللہ نے محفوظ کیوں کرنا تھا ہمیں. یہ نہیں ہم کہتے ہیں جی یہاں کہاں ملے گا، بولٹن میں کیسے ملے گا، جی لندن میں کیسے آئے گا، یہ شاید ہمیں انڈیا جانا پڑے، جی فلاں جگہ پہ شیخ ہیں، فلاں جگہ پہ شیخ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہمارے پیدا کی ہے، ہر چیز میں اکثر کہتا ہوں، وہ چیز جو ہماری ضرورت کی چیز تھی. ایک دم میں حیران ہوں، جامن ہم کھاتے تھے، جامو کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں آپ اس میں کیا کہتے ہیں گجرات میں. وہ پھل تو میں سوچ بھی نہیں سکتا یہاں مل سکتا ہے. کس نے دیتے نہیں، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا وہ جامن یہاں آ سکتے. وہ جامن درخت تھا ہمارے گھر میں تو تھا بھی. میں کہا ہاں کتنی اچھی جامن ایسی شکل ہے، کتنا مزہ تھا جامن کھاتے. یہ جامن ہی ہے. جامن یہاں آ گئی، اس ملک میں آ گئی. سبحان اللہ. جو کھایا تو سبحان اللہ، وہ بچپن اپنا یاد آ گیا، وہ درخت یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج دی. تو جو اللہ ہماری ضرورت کی چیز جامن بھیج سکتا ہے، تم کو اللہ کا ذکر نہیں بھیجے گا. ہم کو سست ہیں، کوشش نہیں کرتے. نفس نے روکا ہوا ہے، شیطان نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، نہیں یہ نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیں آپ سر اٹھا کے دیکھیں آپ کہ ہر چیز انسان کی کمپلیٹ اس وقت ہوگی جب آپ کو ذکر ہوگا. ہر ایک کے لیے ضرورت ہے اس کی، ہر آدمی کی ضرورت ہے اللہ کے ذکر کے لیے.
چاہے کتنے بڑا انسان ہو، کتنی بڑی عبادتیں کرنے والا ہے، کتنا علم رکھنے والا ہے، لیکن ذکر کے بغیر کام نہیں بنتا انسان. یہ یاد رکھیں. ہمارے کابرین نے دیکھ کیا کچھ ان کے پاس نہیں تھا، کتنے کتنے علم تھے، کیسے کیسے مقام تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس پہنچے کیا سیکھیں؟ اللہ کا ذکر سیکھنے کے پاس. نہیں بھائی، جب تک ہم کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، تکبر سے نہیں نکل سکتے، ریا سے نہیں نکل سکتے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، ایک چیز یاد رکھنا، وہی لوگ فکر مند ہو سکتے ہیں جن کو اپنی موت کا یقین ہے. جس پر ہمارا یقین اتر جاتا ہے نا موت سے، اور قبر کا ہمارا نقشے ختم ہو جاتا ہے، نزاع کا وقت ہی ہمیں یاد نہیں رہتا، ہمیں اس کی بات پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. اس دنیا کے اندر اتنے مست ہو جاتے ہیں. کیا حال ہوگا نزاع کے وقت، کیا حال ہوگا جب فرشتے ہماری جان نکال رہے ہوں گے. روز جنازے پڑھتے ہیں، قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے جاننے پیارے پیارے بندوں کو ہم یہاں سے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. کیا چیز وہاں کام ہے؟ حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عمل قبر کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے. کتنی بڑی گارنٹی آ رہی ہے عذاب کی قبر کے لیے، جو سب سے خطرناک جگہ ہے عذاب کو. کوئی بھی عمل نہیں ہے اللہ کے ذکر سے بڑا جو عذاب قبر سے آپ بچا سکے. تو بھائی اتنا آسان ذکر ہے، صرف آپ نے کسی اللہ بندے کے پاس جانا ہے، پیسہ نہیں دینا، کوئی ٹکا نہیں دینا، آپ نے کچھ محنتیں نہیں کرنی. آپ نے کہنا اگر آپ ذکر سکھاتے ہیں حضرت ہمیں بھی سکھا دیں ذکر کیسے کیا جاتا ہے، ہم بھی کریں. مزہ یہ ہے کہ جب آپ کو بتا دیں تو بعض لوگ کیا ہے سیکھ لیتے ہیں خوشی سے، لیکن کرتے نہیں ہیں. اندازہ لگائیں کہ کوئی آدمی آپ کو مرسیڈیز اونچی پیاری گاڑی دے دے اور آپ اس کو چلائے نہ، سب کہیں کتنا پاگل آدمی ہے، یہ استعمال نہیں کر. ٹھیک ہے آپ مجمع میں آ گئے، اس کے بڑے فوائد ہیں، بیٹھ گئے، بڑی حدیثیں ہیں سب. اس مجمع کو خالد تو نہیں جائے گا، یہ تو بڑی حدیثیں ہیں کہ اس مجلس میں اٹھ کے جو جائے گا سارے بخشے ہوئے جائیں گے، اعلان ہو جائے گا اسی وقت. تو اتنی بڑی مجلس ہے اللہ کے ذکر کی کہ جو جس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا لا یشک اجلیس ہوں، اس میں بیٹھنے والا کبھی محروم ہوتا ہی نہیں ہے. محروم کوئی بھی ہو، کتنے سے بڑا بڑا گناہ گار کر کے جب داخل ہو گیا اس مجلس کے داخل ہو گیا، اللہ کہتا میں نہیں دیکھتا یہ مجلس اتنی بڑی ہے، اس مجلس میں کسی کو محروم نہیں چھوڑوں گا. اور اس کا پہلا انعام کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی بخشش کر دی. اس سے کام نہیں بنتا. یاد رکھیں کام اس سے بنتا ہے کہ جب ہم خود محنت کریں اللہ کے ذکر پر. یا اہل نظام اس کو ذکر کثیرہ وسبحوہ وبکرۃ واسیلا، پورا پروگرام بنا دیا کہ ذکر کرو. کثیر ذکر سے مطلب قلبی ذکر کرو، اور پھر کیسے کرو؟ صبح اور شام کرو. اللہ تعالیٰ نے پورا پروگرام بتایا ہے. یہ عبادت کا طریقہ یہ ہے، جیسے نماز کو بتایا فجر اس وقت پڑھو، عصر اس وقت پڑھو، ظہر اس وقت پڑھو. پورے قرآن میں اللہ نے بتایا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ بتایا ہے جب بھی ذکر کو صبح اور شام کثرت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آج تک اور آج بھی الحمدللہ بزرگوں کی فضل سے اور ان کے فیض سے آج بھی یہ ذکر جاری ہے کہ صبح اور شام مراقبہ ہوتا ہے ہمارے نہیں بولٹر میں ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مسجد میں ہوتا ہے. میرے تو کوئی جاننے والا نہیں، انہیں کسی کو جاننے والا نہیں کہ کون انتظام کر دیا. مسجد میں دی تو سب سے بڑی مسجد دی ہے. اور کیا شان ہے اس ذکر کی کہ جس وقت ہم بیٹھتے ہیں صبح میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ذکر سے کتنی پیار کرتا ہے کہ جیسے فجر ہوتی ہے اتنی بڑی مسجد ہے، نماز سب پڑھ رہے ہیں، تو ہاتھ سے میں دیکھ رہا ہوں آپ تو مگر پتہ نہیں کئی سال ہو گئے لوگ نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پوری مسجد میں ایک سناٹا چھاتا ہے اور ایک دم ہماری پوری جماعت بیٹھتی ہے اور محو ذکر ہوتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے مسجد. بس کوئی اس کونے میں قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر بالکل کوئی بھی نہیں، پوری مسجد میں اللہ کا ذکر گونجا ہوتا ہے. بھائی میں کہتا ہوں کیسا انتظام تم نے کیا ہے کہ سینٹر آف پلیس، اور پوری دنیا میں اس مجلس کو پھینکا جاتا ہے. کتنی محرومی ہے کہ اتنی فضائل کے بعد بھی کل جب اللہ پوچھے گا کہ تو نے قرآن پڑھا تھا؟ جی پڑھا تھا. کہ یہ آیت نہیں گزری الذین یذکرون قیاما وقعودا، تو نے کتنا میرا ذکر کیا ہے؟ جی میں نے فلاں کیا. کہ سب چیز تو صرف وہی چیز قبول کی جائے گی ذکر کے ساتھ آئے گی.
یہ بھی یاد رکھیں. حدیث نہیں سنی آپ نے؟ جو کچھ دنیا میں ہے دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ. کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کیا ہے؟ ملعون. کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے، کوئی نہیں ہے. لیکن اگر تم ان چیزوں سے اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ ذکر کے ساتھ حاصل کرو اس کو، تو دنیا کامیاب. پھر دنیا بھی ضائع نہیں جائے گی آپ کی، دنیا بھی عبادت بن جائے گی. یہ آپ کا کام، دکان پہ جانا بھی عبادت بن جائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، اپنے بچوں کے ساتھ شغل کرنا بھی عبادت بن جائے گا، بیٹھ کے گپے مارنا بھی عبادت بن جائے گا. کیوں کہ پھر ذکر ہے، وہ مع ذکر اللہ ہے. تو فرمایا اگر اس دنیا کو قیمتی بنانا چاہتے ہو بالکل بیکار ہے، اللہ کہتا ہے سب بیکار ہے، ختم ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہیں، یہ مکان بھی، یہ گاڑی بھی، سب کچھ مفید ہو سکتا ہے. کب؟ کہ جب تم اس کو اللہ کا ذکر کے ساتھ شامل کرو. تو بھئی یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، لوگ سنیں، اس پہ عمل کریں. جن لوگوں نے اللہ کا ذکر نہیں سیکھا، کل بھی ذکر شیطان اور نفس سے نکالیں، اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے نکالیں. آج سمجھتے ہو آپ نے یہ چیز تو مجھے نہیں علم، مجھے نہیں پتا، حضرت آپ مجھے سمجھا دیں، مجھے بتا دیں. الحمدللہ ذکر جاری ہو جائے گا. جیسے بتائیں شیخ آپ، ویسے اللہ کا ذکر جاری کر دیں، شروع کر دیں. کسی چیز میں رکاوٹ نہیں آئے گی آپ کی زندگی میں. ذکر یہ نہیں کہ آپ کا یہ کام چھوڑ دو، فلاں کام چھوڑ دو، یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ ذکر تو بلند کرتا ہے ان اعمال کو. جو آپ کے اعمال ہیں، جس طرح دین کے تو کئی شعبے ہیں، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن تفسیر کر رہا ہے، کوئی دارالعلوم میں پڑھا رہا ہے، تو کیا مطلب ہے ان کو ذکر نہیں کرنا؟ نہیں، سب کو ذکر کرنا ہے. اور ذکر سے ان کے کاموں میں نورانیت آ جاتی ہے اور کام بلند ہو جاتے ہیں. ذکر رکاوٹ تھوڑی ڈالتا ہے کسی سے، ذکر تو ایڈ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں لا تبطلوا اعمالکم، یہاں ایک تشریح کی ہے، بڑی اچھی تشریح کی ذات میں. ایک یہ بھی اعمال اس طرح بھی انسان ضائع کر دیتا ہے. ایک نقطہ لکھا ہے اس میں مفسرین نے کہ اعمال اس طرح بھی ضائع ہو جاتے ہیں. کس طرح؟ کہ جب کرتے کرتے کسی اعمال کو چھوڑ دیتا ہے آدمی، تو اس نے اعمال کو ختم کر دیا، ضائع کر دیا اس نے. آپ نے اب ذکر لگے ہیں، بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں ذکر میں آتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑے اچھا ذکر کرنا کہاں گیا؟ آہستہ 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 کو چھوڑ دیتے ہیں عمل کو. ذکر سیکھا بھی کرنا بھی شروع نہیں، حتیٰ یقین جب تک موت نہ آ جائے. یہ تو حدیث ہے، جب دم نکل رہا ہو تو اللہ کے نے فرمایا کہ اس حال میں نکلے کہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہو. چھوڑنا نہیں ہے، ضائع نہ کریں اس عمل کو جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. جو انعام اللہ پاک نے دے دیا ہے اللہ کے واسطے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی شیخ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی پیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اپنا ہے. اگر آپ نے سیکھ لیا ہے اس کی مجلس میں بیٹھیں، صبح اور شام اللہ کا ذکر کریں اسی طریقے سے، اس میں سستی اختیار نہ کریں. جس قدر آپ اللہ کا شکر کرنے والے ہوں گے، اس کی قدر کریں گے، اللہ اسی قدر بلند کرتا رہے گا. ہم اللہ کی معرفت ڈھونڈتے ہیں، محبت ڈھونڈتے ہیں. یہ طریقے ہیں معرفت کا، کون سی سیڑھی ہیں؟ اللہ کے قریب کرنے والی معرفت، اسی کا نام تو عرفان ہے. ایک عمر اللہ کو دے دے. آپ ذکر سیکھا، ذکر سیکھنے کے بعد اس پہ جم جائے، روزانہ کا یہ معمول ہو جائے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، تعداد نہیں. کبھی انسان کہتا ہے ٹھیک ہے 1 گھنٹے کا ٹائم، گھنٹہ بیٹھ گیا، آدھ گھنٹہ بیٹھ گیا. 5 منٹ کا بھی ٹائم ہو تو پابندی کو قائم رکھیں، استقامت کو قائم رکھیں. 5 منٹ کر لیں اللہ کا ذکر، مراقبہ کریں. اس کی تعریفیں تو بہت ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے فوائد میں آپ کو بتاؤں تو کئی مجلسیں چاہیے اس کے لیے. تو اس کے ذکر کے جو قلبی ذکر کے فوائد تو بے انتہا ہیں، آدمی سوچ نہیں سکتا. تو اس کو جب مل جائے یہ ذکر تو پابندی اختیار کریں اس پہ. پابندی سے مراد استقامت. یہ نہیں آئے پھر بھاگ گئے، پھر آئے پھر بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ اس پہ سزا ملنا شروع ہوتی ہے آدمی کو. ناشکر ہوتا ہے آدمی. اتنی بڑی نعمت ہم کو دی ہے، بھی بیٹھے پھر صبح شام اس میں بیٹھے. جو اس میں محنت زیادہ کرے گا اللہ اس کو زیادہ قریب کرتا چلے جائے گا. وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جتنی محنت آپ کریں گے اللہ کہتا ہے سبلنا، یا سبل نہیں کہا، اپنی معرفت کے دروازے کھولنا شروع کر دوں گا. سبلنا، راستے. کتنے راستے اللہ تعالیٰ کے.
रोशन कर दूंगा सारे रास्तों को तेरे सामने। तो अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़त्मना व लना कुल्ला सालिकिन लना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशाइख़िना व जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.